اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سبق معلقات کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے اور سبق نمبر 4 ہمارا شروع ہوگا شعر نمبر 31 سے لے کر 40 تک۔ سبق نمبر 3 کے اندر 28 نمبر شعر رہ گیا تھا، تو پہلے 28 نمبر شعر کو پڑھیں گے، اس کے بعد شعر نمبر 31 پڑھیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں اور الفاظ کے معنی لکھتے جائیں اور ترتیب کے ساتھ اشعار کا ترجمہ بھی لکھتے جائیں۔ جو چیز میرے دوست احباب کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے پرسنل پر رابطہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شعر نمبر 28 شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے: خرجت بہا تمشی تجر وراءنا علی اثرینا ذیل مرت مرحلی۔ خرجت بہا، خرجت بہت آسان سیگا واحد متکلم کا، اور شاعر امرؤ القیس کہہ رہا میں نکلا بہا، محبوبہ کو لے کے، محبوبہ کے ساتھ۔ بہا میں ضمیر کا مرجع محبوبہ ہے۔ تمشی، تمشی یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے چلنا۔ اور تجر وراءنا، جرا یجر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، باب ناصرہ ینصر سے ہے، اور اس کی ضمیر کا مرجع بھی محبوبہ ہے۔ وراءنا، وراء اس کا معنی ہے پیچھے، نا ضمیر متکلم کی ہے اور یہ تثنیہ کے لیے بھی آتی ہے اور جمع کے لیے بھی آتی ہے، ہمارے پیچھے۔ شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے میں محبوبہ کو اس حال میں لے کر نکلا کہ محبوبہ ہمارے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ کیا کھینچ رہی تھی، کیوں کھینچ رہی تھی، آگے بتاتا ہوں۔ علی اثرینا ذیل مرت مرحلی، علی حرف جار ہے اور اثرینا، اثر کا معنی آتا ہے نشان، قدم کا نشان، فرتد علی آثارہما قصصا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا معنی قدموں کے نشان ہی آیا ہے۔ ذیل مرت مرحلی، ذیل کا معنی ہے دامن، اس کی جمع ازیال آتی ہے۔ مرت مرحلی، مرد کا معنی ہے چادر اور مرحلی کا معنی وہ چادر یا وہ کپڑا جس کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا ہے۔ تو شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے میں محبوبہ کو اس حال میں لے کر نکلا کہ محبوبہ ہمارے قدموں کے نشانات پر ہمارے پیچھے اپنی نقش و نگار والی چادر کے دامن کو کھینچ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ہمیں محبوبہ کو اس کے خیمے میں سے، اس کے قبیلے میں سے لے کر نکلا تو اپنے قدموں کے نشانات کو چھپانے کے لیے کہ کوئی ہمارا پیچھا کرتا ہوا ہمیں پکڑے نہ، ہم پہ زود و کوب نہ کرے، تو محبوبہ نے اپنے پیچھے اپنی چادر کو لٹکا دیا اور ہمارے قدموں کے پیچھے پیچھے اس کی چادر زمین پر چھلکتی ہوئی آ رہی تھی تاکہ وہ قدموں کے نشانات کو مٹا دے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، میں محبوبہ کو اس حال میں لے کر نکلا کہ محبوبہ ہمارے قدموں کے نشانات پر ہمارے پیچھے اپنی نقش و نگار والی چادر کے دامن کو کھینچ رہی تھی۔ شعر نمبر 31 دیکھیں بھائی، شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے، محبوبہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ محبوبہ کیسی تھی، اس کا جسم کیسا تھا۔ کہہ رہا ہے محففۃ بیضاء غیر مفادۃ ترائبها مسکولۃ کالسجنجلی۔ محففہ اس کا معنی ہے باریک کمر والا ہونا، بیضاء، لفظ بیضاء اس کا معنی ہے سفید ہونا، اس کا معنی خوبصورتی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ غیر مفادہ، مفادہ کا معنی ہے وہ عورت جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، غیر نفی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں اس کا معنی ہوگا غیر مفادہ، یعنی وہ لڑکی یا وہ عورت جس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے، سماٹ پیٹ والی ہے، چھوٹے پیٹ والی ہے۔ ترائبھا، ترائب اس کا معنی سینے کی اوپر والی ہڈی بھی ہوتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور اس سے مراد سینہ بھی ہوتا ہے۔ مسکولہ یہ ناصرہ ینصر سے اسم مفعول ہے، واحد مؤنث ہے، اسم مفعول کا صیغہ، اس کا معنی ہے کسی چیز کو پالش کرنا، چمک دینا۔ سجن جالی، اور سجنجل کا معنی ہے شیشہ، مرر۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیں،
شاعر امراء القیس محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری وہ محبوبہ باریک کمر والی ہے، خوبصورت ہے اور بڑے ہوئے پیٹ والی نہیں ہے۔ اس کا سینہ تو رائبوہا میں ہاضمیر کا مرجع محبوبہ، اس کا سینہ، محبوبہ کا سینہ شیشے کی طرح روشن یعنی چمکدار ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے اپنے محبوبہ کی صفات بیان کی ہیں کہ میری محبوبہ کا جسم کیسا ہے۔ شعر نمبر 32 دیکھیں، کہہ رہا ہے کبکر المکانات البیاد بصفرات غزاها نمیر الماء غیر المحلل۔ بکر کا بکر کاف ادات تشبیہ ہے، اور بکر کا معنی ہے جوان لڑکی، کنواری لڑکی، باکرہ بھی کہتے ہیں۔ مکانات کا مطلب ہے کسی شے کا آپس میں مل جانا، اختلاط ہو جانا۔ کانا یکانی مکانتن فہوا مکانن، وکونی یکانا مکانتن، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا آپس میں مل جانا۔ بیاد، لفظ بیاد یہ پہلے بھی گزرا ہے، اور بیاد کا معنی ہے سفید ہونا، صفرا۔ لفظ صفرا کا معنی ہے زردی مائل، کسی شے کا رنگ ایسے ہونا جیسے زردی کا ہوتا ہے۔ غزاہا، غزا اس کا معنی ہے سیراب کرنا، یہ فعل ماضی ہے، ہاضمیر کا مرجع امراء القیس کی محبوبہ ہے۔ نمیر الماء، نمیر الماء، نمیر کا معنی ہے وہ پانی جس کو کسی نے چھوا نہیں، یعنی صاف ستھرا پانی ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، گندا نہیں ہوا۔ محللی، غیر المحللی، لفظ غیر نفی کے معنی پر محللی کہ وہ پانی جو گدلا نہیں ہوا، گندا نہیں ہوا۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ وہ محبوبہ اس موتی کی طرح ہے، وہ محبوبہ اس موتی کی طرح ہے جو زردی اور سفیدی مائل ہے، یا جس میں زردی اور سفیدی ملی ہوئی ہے۔ اب مکانات کا معنی بھی آ گیا، تو کبکر المکاناتی وہ محبوبہ اس موتی کی طرح ہے جو جس میں زردی اور سفیدی ملی ہوئی ہے۔ غزاہ کا معنی ہم نے کیا تھا پرورش کرنا، مگر یہاں سیراب کرنا بھی کریں گے کہ جس کو ایسے صاف ستھرے پانی سے سیراب کیا ہے جس پر لوگ نہ اترے ہوئے ہوں۔ عورتوں کے حسن کے اندر اس عورت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے عرب کے اندر جس کا رنگ سفید ہو اور زردی مائل ہو۔ تو شاعر امراء القیس نے محبوبہ کے حسن کو بھی بیان کیا اور اس کی خوبصورتی کو بیان کیا، اور بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوبہ بھی سفید ہے اور زردی مائل ہے۔ شعر نمبر 33 دیکھیں بھئی، تصد و تبدی ان اصیل و تتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ متفلی۔ تصد، صدا یا سدو، اس کا معنی ہے ناصرہ ینصر سے بھی آتا ہے یہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، سورۃ نساء میں بھی آیا ہے، اس کا معنی ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ وَتُبْدِي، ابدا یبدی، واحد مونث غائب کا صیغہ فعل مضارع سے باب افعال سے، اس کا معنی ہے کسی شے کو ظاہر کرنا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ان اصیل و تتقی، اصیل اس کا معنی ہے کسی نرم و ملائم ہونا اور دراز ہونا، و تتقی اس کا معنی ہے باب افتعال سے ہے اتقا یتقی، تو اس کا معنی بچنا۔ ناظرہ، تو یہ ناصرہ ینصر سے، ناظرہ ینصر سے اس میں فاعل ہے، واحد مونث کا صیغہ اس میں فاعل سے، اور اس کا معنی ہے دیکھنا۔ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ کے اندر بھی آیا ہے۔ وجرہ یہ مکہ اور بصرہ کے درمیان عرب شریف کے اندر ایک جگہ ہے۔ متفلی، متفل اس کا معنی ہے کہ وہ ہرن بچہ والی یا کوئی جانور جس کا بچہ ہے، یعنی بچے والے جانور کے لیے لفظ متفل استعمال ہوتا ہے، اور طفل عربی میں بچے کو کہتے ہیں، اس کی جمع مطافل آتی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، تو شعر کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، تصدو کے اندر جو ہی ضمیر ہے واحد مونث غائب کی، اس کا مرجع ہے محبوبہ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے وہ محبوبہ اعراض کرتی ہے،
وَتُبْدِي ان اصیل، اور اصیل کا معنی ہم نے نرم و ملائم بھی کیا تھا اور رخسار بھی کیا تھا، گال جو ہوتا ہے نا اسے رخسار کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے محبوبہ اعراض کرتی ہے اور اپنے رخسار کو ظاہر کرتی ہے، وَتَتَّقِي، اور بچتی ہے، اور محبوبہ بچتی ہے، بِنَاظِرَةٍ مِّن وَحْشِ وَجْرَةَ مُدْفِلِ، اور وہ محبوبہ مقام وجرہ کے بچے والے وحشی ہرن کی طرح دیکھتے ہوئے بچتی ہے۔ تو وحش کا معنی ہرن ہو گیا، وجرہ کا معنی مقام وجرہ جو مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اور مدفل کا معنی وہ ہرن یا وہ جانور جو بچے والا ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ وہ محبوبہ اعراض کرتی ہے اور اپنے وَتُبْدِي عَنْ أَصِيلٍ، اور اپنے رخسار کو ظاہر کرتی ہے اور مقام وجرہ کے بچہ والے ہرن کی طرح دیکھتے ہوئے بچتی ہے۔ تو شاعر امرؤ القیس نے اس شعر کے اندر محبوبہ کی آنکھ کو مقام وجرہ کے جو وحشی ہرن ہیں ان کی آنکھ سے تشبیہ دی ہے۔ تو ہرن کے بچے کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ بہت عمدہ اور خوبصورت ہوتی ہے، اس کے اندر نمی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میری محبوبہ کی آنکھوں کے اندر بھی وہی لطافت ہے اور وہی نرمی ہے، اور محبوبہ بھی اسی طرح دیکھتی ہے۔ تو دوستو شعر نمبر 34 دیکھیں، کہہ رہا ہے وجید کجید الرئم لیس بفاحش اذا ہی نصتہ ولا بمعطل۔ شاعر امرؤ القیس اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے جید، جید کا معنی گردن، اس شعر کا عطف پچھلے والے شعر پر ہے۔ جید کا معنی گردن ہے، کجید الرئم، رئم کا معنی ہے سفید ہرن، اس کا معنی ہرن بھی ہے، سفید ہرن۔ لیس بفاحش، لیس فعل ناقص ہے اور فاحش کا معنی ہے جو گندا، برا، قبیح۔ اذا ہی نصت ہو، نصا یا نسو باب نصر ینصر سے، اور اس کا معنی ہے کسی شے کو بلند کرنا، حرکت دینا۔ ولا بمعطل، بمعطل اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے عورت کا زیور اتار لینا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سورۃ تکویر کے اندر آیا ہے۔ تو شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے اور ایسی گردن ظاہر کرتی ہے کہ جو گردن سفید ہرن کی گردن کی طرح ہے۔ لیس بفاحش، وہ گندا نہیں ہے، یعنی وہ برا نہیں لگتا۔ اذا ہی نصت ہو، جب وہ اپنی گردن کو بلند کرتی ہے، ولا بمعطل، اور وہ بغیر زیور کے بھی نہیں ہے۔ تو شاعر اس شعر کے اندر محبوبہ کی گردن کو ہرن کی گردن سے تشبیہ دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ محبوبہ کی گردن مناسب ہے، یعنی کہ درمیانی ہے، اور زیور سے بھی آراستہ ہے کہ دیکھنے والے کو بھلی لگتی ہے، بری نہیں لگتی۔ شعر نمبر 35 وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَسِيسٍ كَكِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَسْقِلِ۔ تو فر کا معنی ہے بال، یزین المتنا، یزین اس کا معنی ہے زینت دینا، زینت دکھانا، متنا اس کا معنی پیٹھ، اسودا اس کا معنی ہے کالا، سیاہ ہونا، فاہم، فاہم کا معنی ویسے کوئلہ ہوتا ہے، مگر بالوں کی سیاہی کو، بالوں کے کالے پن کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے لفظ فاہم کا استعمال کیا ہے۔ اور اسیسن، اسین کا معنی ہے گھنا ہونا، ککنو النخلا، کنو کہتے ہیں خوشے کو، نخلا کھجور کا درخت، تو معنی یہ ہوا کھجور کے درخت کا خوشہ۔ متعسقلی یہ اس میں فاعل ہے اور اس کا معنی ہے کھجور کا گچھے والا ہونا۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ محبوبہ ایسے بال دکھاتی ہے، یا محبوبہ کے بال یزین المتنا اس کی کمر کو خوبصورت بناتے ہیں، اسود فاہمین، اور وہ بال کالے سیاہ ہیں۔ اسیسن ککنو النخلۃ المتعسقلی کہ اتنے گھنے بال ہیں جیسے پھلدار کھجور کے درخت کا خوشہ۔ اس شعر کے اندر شاعر نے محبوبہ کے بالوں کی لمبائی اور بالوں کی کثرت اور بالوں کے کالے پن کے رنگت کو واضح ظاہر کیا ہے، اور
تشبیہ دی ہے کھجور کے، جو پھلدار کھجور ہوتا ہے نا اس کے خوشے کے ساتھ، کہ جیسے اس میں کثرت کے ساتھ کھجوریں ہوتی ہیں، گھنا ہوتا ہے، محبوبہ کے بال بھی ایسے ہیں اور محبوبہ کے بال اس کی کمر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ شعر نمبر 36 دیکھیں بھائی، غدائرها مستشذرات الى العلا تدل العکاس فی مثنی و مرسلی۔ غدائرها، غدائر کا معنی ہے مینڈھی، جو زلف ہوتی ہے نا، عورتیں اپنے بالوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیتی ہیں، اسے مینڈھی کہتے ہیں، مینڈھی۔ مستشذرات، اس عمل کو مستشذرات کہتے ہیں جب عورتیں اپنے بالوں کو بانٹ لیتی ہیں، ان کو ایک رسی کی شکل میں دے لیتی ہیں۔ الی العلا، علا کا معنی بلندی کی طرف۔ تدل العکاس، تو تدل دل یدل کا معنی ہے غائب ہو جانا، گمراہ ہونا، یہاں مراد ہے غائب ہونا۔ العکاس، عکاس ہے، اس کا مطلب ہے بالوں کی چوٹی، اور بالوں کے جوڑے کو بھی عکاس کہتے ہیں۔ مثنی و مرسلی، مثنی یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہے کسی شے کو دوہرا کرنا۔ مرسلی کا معنی ہے ارسل یرسل، ارسال باب افعال سے اس میں مفعول، اس کا معنی کسی شے کو چھوڑنا۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا غدائرها میں ہاضمیر کا مرجع محبوبہ ہے۔ کہہ رہے شاعر امرؤ القیس، محبوبہ کی مینڈیاں اوپر کی طرف، الی العلا، اوپر کی طرف بٹی ہوئی ہیں۔ مستشذرات کا معنی ہم نے کیا تھا بٹے ہوئے ہونا، تو محبوبہ کی مینڈیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ تدل العکاس فی مثنی و مرسلی، جبکہ جوڑا گندے ہوئے اور کھلے بالوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 37 دیکھیں بھئی، وَکَشْحٍ لَطِیفٍ، وَکَشْحٍ لَطِیفٍ کَالْجَدِیلِ مُخَصَّرِ وَسَاکٍ کَأُنْبُوبِ السُّقِیِّ المُزَلَّلِ کَسَقِیِّ المُزَلَّلِ۔ تو اس شعر کے اندر شاعر امرؤ القیس اپنے محبوبہ کی کمر کو اور اس کے نازک پن کو اور محبوبہ کی پنڈلی کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ کش کا معنی ہے پہلو، یہاں مراد ہے کمر۔ لطیف کا معنی ہے چھوٹا ہونا، کسی چیز کا باریک ہونا۔ جدیل، جدیل کا معنی ہے بٹی ہوئی رسی، اور اس کا معنی اس کی جمع جدول آتی ہے۔ لطیف کا معنی ہو گیا ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ مخصری، خسرا یخسر تخسیر، مخصر اس کا معنی باریک کمر والا ہونا۔ ساک، ساک عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں، یوم یکشف عن ساک۔ انبوب، انبوب اس کا معنی ہے بانس کا پورا، اور سکی اس کا معنی ہے سیراب کیا ہوا۔ المزللی، مزللی کا معنی ہے نرم، نرم ہونا۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوا، شاعر امرؤ القیس محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور محبوبہ ایسی باریک نرم و ملائم کمر والی ہے جو رسی کی طرح بٹی ہوئی ہے۔ جدیل، کل جدیل مخصری، جو رسی کی طرح بٹی ہوئی ہے۔ وساکن کا انبوب سکی المزللی، اور پنڈلی جو نرم اور بانس کے پورے کی طرح دکھائی دیتی، جیسے بانس کے پورے ہوتے ہیں نا، نرم و ملائم ہوتے ہیں جب بانس تیار ہوتا ہے، تو ایسے ہی شاعر امرؤ القیس نے اپنی محبوبہ کی پنڈلیوں کو نرم و ملائم ہونے میں تشبیہ دی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں بھئی، شعر نمبر 38، وَتُدْهِی فَتِیتُ الْمِسْکِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَعُومُ الضُّحَا لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ۔ شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے وَتُدْهِی، ادھا یدھی، تدھی واحد مؤنث غائب فعل مضارع باب افعال سے، اور وہ اس کا معنی ہے دن کا چڑھنا۔ تو یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ دن چڑھے تک سوتی ہے۔ فتیت المسکی، فتیت اس کا معنی ہے ریزہ ریزہ، یعنی کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانا۔ مسک، مسک ایک عرب کے اندر خوشبو ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، ختامہ مسک۔ اس کے بعد فوق فراشہا، فوق کا معنی پر اور فراشہا آدمی کا مرجع محبوبہ اور فراش بستر، محبوبہ کا بستر۔ نعوم الضحا لم تنتطق، نعوم اس کا معنی ہے، یہ نعوم مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے زیادہ سونے والا۔ لم تنتطق کا مطلب ہے کمر میں پٹکا باندھنا،
تو یہاں مانا جب فعل مضارع نفی جہت بلم جازمہ تو اس کا مطلب ہے کمر میں پٹکا نہیں باندھا. ان تفضلی، تفضل کا مطلب ہے کہ رات کے وقت سونے کے لیے رات کا لباس پہننا، اور یعنی کام کاج کے لباس کو اتارنا اور رات کے لباس کو پہننا. تو شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے محبوبہ دن چڑھے تک سوتی ہے، تدھی چاشت کے وقت تک سوتی ہے. فتیت المسک کی در حالے کے کستوری کے ٹکڑے، مشک کے ٹکڑے، فوق فراشیہ اس کے بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. نعوم الضحیٰ، اس کا بھی پھر وہی معنی کریں گے، نوم بہت زیادہ سونے والی، دہا چاشت کے وقت، تو وہ چاشت کے وقت تک خوب سونے والی ہے. لم تنتطق، اس نے پٹکا نہیں باندھا ہوا، ان تفضلی، کام کاج والے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے. کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر؟ کہتا ہے امیر لوگوں کے گھرانوں کی بچیاں دیر تک سوتی ہیں، وہ کام کاج صبح اٹھ کر نہیں کرتی. جو لوگ کام کاج کرتے نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ کمر میں پٹکا باندھتی ہیں اور کام کاج والے کپڑے پہنتی ہیں. تو اس شعر کے اندر اس نے محبوبہ کا زیادہ سونا اور آرام کرنا اور کام نہ کرنا یہ واضح اور ظاہر کیا ہے. شعر نمبر 39. وَتَعْتُ بِرَقْصٍ غَيْرَ شَطْنٍ كَأَنَّهُ أَصَارِعُ ظَبْيٍ أَوْ مَصَابِيحُ اِسْحَالٍ. تو تعتو کا معنی ہے لینا، کسی شے کو پکڑنا. عطا یعتو فعل مضارع ہے، تعتو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے وہ پکڑتی ہے، محبوبہ پکڑتی ہے. برقصٍ، رقص کا معنی ہے نرم و نازک. شطن کا معنی کھردرا، تو غیر شطن کھردرا نہ ہونا. تو باما اور ترجمہ یہ ہو کہ وہ محبوبہ ایسی نرم و نازک انگلیوں کے ساتھ پکڑتی ہے جو کھردری نہیں ہے یا جو سخت نہیں ہے. کأنہ اصارع ظبی، کأنہ گویا کہ وہ انگلیاں. تو اصارع ظبی، اصارع یہ اس کا معنی کیچوا، مساویق. ظبی اس کا معنی ہے مقام، ضب کا معنی ہے یہ ایک جگہ ہے، مقام ہے. اور او مساویق، مساویق مسواک کی جمع ہے. اور اس حال یہ ایک درخت ہے کہ اس کی شاخیں بڑی نرم و ملائم ہوتی ہیں جس کی مسواکیں بنائی جاتی ہیں. تو شاعر امرؤ القیس نے محبوبہ کا حسن بیان کیا ہے کہ وہ ایسی نرم و نازک انگلیوں کے ساتھ پکڑتی ہے کہ جو کھردری نہیں ہے، جو سخت نہیں ہے. گویا کہ وہ انگلیاں مقام ظبی کے کیچوے کی طرح ہیں یا عیسل درخت کی مسواکیں ہیں. جو مقام ظبی کا کیچوا ہے یہ کیڑا ہے، دراصل ایک کیڑا ہے جو بڑا ہی نرم و ملائم ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر کہا کہ محبوبہ کی انگلیاں یا تو اس مقام ظبی کے کیچوے کی طرح ہے، اس کیڑے کی طرح جو بڑا نرم و ملائم ہوتا ہے، یا پھر اس حل کی درخت کی شاخ ہے، یعنی اس کی مسواک جو بناتے ہیں نرم و ملائم ہوتی ہے. اور محبوبہ کی انگلیوں کی دو چیزوں میں تشبیہ دی ہے. اسے تشبیہ غیر تمثیل نہیں کہیں گے، اسے تشبیہ تمثیل کہیں گے. جس میں وجہ سے مفرد چیز ہے اسے تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں، اور جس میں متعدد چیزیں اس میں تمثیل کہتے ہیں. تو شعر نمبر 40 دیکھیں. تضیء الظلام بالعشی، تضیء الظلام بالعشی کأنہا منارۃ ممسا راہب متبتل. تضیء اداء یضیء واحد مؤنث غائب کا صیغہ باب افعال سے، اور اس کی ہی ضمیر کا مرجع امرؤ القیس کی محبوبہ ہے. ظلام اس کا معنی ہے تاریکی. بالعشی، عشی کا معنی ہے شام کا وقت. تو شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے شام کے وقت محبوبہ، یعنی اپنے چہرے کے ذریعے اتنا حسین خوبصورت چہرہ کہ شاعر امرؤ القیس کہہ رہا ہے محبوبہ شام کے وقت اپنے چہرے سے تاریکی کو روشن کرتی ہے. کأنہا منارۃ ممسا راہب متبتل. کأنہا ضمیر کا مرجع بھی محبوبہ ہے، گویا کہ محبوبہ منارۃ ممسا. منارہ کا معنی ہے چراغ رکھنے کی جگہ، ممسا شام بسر کرنے کی جگہ. اور متبتلی راہب کا معنی وہ بندہ جو تارک الدنیا ہے. زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے راہب. متبتلی کا مطلب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، شادی نہ کرنا، مجرد رہنا، اکیلے تنہائی اختیار کرنا. تو
زمانہ جاہلیت کے اندر یا جو راہب لوگ تھے یہ اپنی عبادت گاہوں پر یا اپنی قیام گاہ پر ایک چراغ جلاتے تھے تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ فلاں جگہ پر کوئی بندہ رہ رہا ہے، کسی کا مسکن ہے۔ تو شاعر نے محبوبہ کے چہرے کو راہب کے جلائے ہوئے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے لوگ شام کے وقت راہب کے چراغ کو دیکھ کے ہدایت پاتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو رہنمائی مل جاتی ہے، وہ ایک قیام گاہ پر آ جاتے ہیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ محبوبہ اپنے چہرے کے ذریعے شام کے وقت اندھیرے کو روشن کرتی ہے، یعنی تاریکی چلی جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ گویا کہ تارک دنیا راہب کی شام کا چراغ ہے، یا تارک دنیا راہب کا جلایا ہوا شام کا چراغ ہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔